اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 67 ترجمہ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں ہو جاؤں نادانوں میں سے۔ تفسیر۔ وائز اور جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی اے لوگو اس واقعے کو بھی یاد کرو، یا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ واقعہ بھی یاد دلاؤ۔ واقعہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص آبیل نامی بڑا مالدار تھا اور بے اولاد تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے میراث کے لالچ میں اس کو قتل کر کے دوسری بستی کے دروازے پر ڈال دیا، اور صبح کے وقت خود اس کے خون کا مدعی بن کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس بستی والوں پر خون کا دعویٰ کر کے ان سے خون بہا یعنی جان کا بدلہ لینا چاہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس محلے والوں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور وہاں کے لوگوں نے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت ظاہر فرمائے۔ آپ نے دعا فرمائی، تب وحی آئی جس کا مضمون آپ نے ان لوگوں کو سنایا۔ اسی کا یہاں ذکر ہے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے یا اپنی قوم سے۔ یہاں قوم سے قوم کے بعض لوگ مراد ہیں، وہ لوگ جنہوں نے دعا کی درخواست کی تھی، نہ کہ ساری قوم۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، کہ تذبحوا تم ذبح کرو، بقرہ ایک گائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ رب کا حکم ہے کہ کوئی سی گائے ذبح کر کے اس کا ٹکڑا مقتول پر مارو، جس سے وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ بات آپ کی قوم کے لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی، وہ یہ سن کر کہنے لگے، قالوا وہ کہنے لگے، اتتخذونا کیا تم کرتے ہو ہم سے ہزوا مذاق۔ یا تو یہ ان سب لوگوں نے کہا یا بعض لوگوں نے۔ ہزوا کے معنی ہیں دل لگی اور مذاق کرنا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں مسخرہ بنا کر مذاق کر رہے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ قاتل کا پتہ لگائیے اور آپ کہتے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ اس جواب کا ہمارے سوال سے کیا تعلق ہے؟ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں باللہ اللہ تعالیٰ کی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنا تو یہ چاہتے تھے کہ میں مذاق نہیں کرتا، لیکن اس کو اس عمدہ طریقے سے بیان کیا جس سے اپنے منہ سے اپنی تعریف نہ ہو بلکہ رب کے کرم کا ظہور ہو۔ ان کہ اکونا ہو جاؤں من الجاہلین نادانوں میں سے، یعنی بے ربط جواب دینا یا شرعی فیصلے کے وقت مذاق اور دل لگی کرنا یا کسی کو مسخرہ بنا کر اس کو ذلیل کرنا جاہلوں کا کام ہے، انبیاء کی یہ شان نہیں۔ میں رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس قسم کی حرکت کر کے جاہلوں کے زمرے میں آ جاؤں۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے، یعنی اے لوگو اس قصے کو بھی یاد کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک قتل کا مقدمہ لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور چاہتے تھے کہ قتل کا پتہ لگ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود نہ بتایا بلکہ ایک تدبیر پیش کر دی، کیونکہ اگر وہ خود قاتل کا پتہ دے دیتے تو یہ لوگ ان کو طرفداری کا بہتان دے دیتے۔ اس لیے آپ نے ایک معجزے سے مقتول کو زندہ فرمانا چاہا تاکہ وہ اپنی زبان سے قاتل کا پتہ دے دے۔ نیز قصاص کے لیے وارث کا دعویٰ ضروری ہے۔ آپ نے چاہا کہ مقتول خود زندہ ہو کر مدعی بنے تاکہ قاتل سے قصاص لیا جا سکے، کیونکہ بیل اور گائے کو زمین کے آباد کرنے اور درختوں کے جوتنے بونے اور پانی دینے میں بہت دخل ہے، اس لیے گائے کا انتخاب ہوا۔ اگرچہ یہ بھی ممکن تھا کہ زندہ گائے مقتول کے جسم پر لگا کر اس کو زندہ کر دیا جاتا، مگر یہاں معجزہ دکھانا منظور تھا کہ مردہ گائے مردہ کو زندہ کرے، اس لیے یہ تجویز ہوئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ حکم پاتے ہی کوئی سی بھی گائے ذبح کر ڈالتے اور تعمیل ارشاد میں دیر نہ لگاتے، جس سے نہایت آسانی سے چھوٹ جاتے اور مقدمہ اتنا طول نہ پکڑتا، مگر انہوں نے کج بحثی کر کے خود اپنے پر بہت سی پابندیاں لگا لیں۔ ان لوگوں نے ایک گائے ذبح کرنے کے لیے اپنے پیغمبر سے اتنی حجت کی کہ کہہ دیا کہ آپ ہم کو مسخرہ بنا کر دل لگی کر رہے ہیں، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ دل لگی کرنا جہلا کا کام ہے، میں پیغمبر ہوں۔ اس گائے کا قصہ اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نیک شخص تھا جس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس نے ایک بچیا بڑی محبت سے پالی تھی۔ جب اس شخص کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ یہ بچیا لے کر جنگل پہنچا اور دعا کی کہ اے مولا یہ گائے تیرے سپرد کرتا ہوں، جب میرا بیٹا جوان ہو تو اس کو لے لے۔ یہ شخص تو مر گیا مگر اس کی گائے جنگل میں اور اس کا بیٹا ماں کے پاس پرورش پاتا رہا۔ یہ لڑکا نہایت فرمانبردار تھا۔
ایک روز اس کی والدہ نے کہا کہ تیرے باپ نے فلان جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچڑی چھوڑی ہے، اب وہ جوان ہو گئی ہوگی، اس گائے میں فلاں فلاں علامتیں ہیں، تو جا اور اس کو پکڑ لا۔ لڑکا گیا اور ماں کی بتائی ہوئی علامتوں سے اس کو پکڑ لیا۔ ماں نے کہا کہ اس کو بازار جا کر 3 اشرفیوں میں فروخت کر دے، مگر جب سودا ہو تو مجھ سے اجازت لے لینا۔ یہ لڑکا گائے کو بازار لے آیا۔ وہاں ایک فرشتہ انسان کی شکل میں خریدار بن کر آیا اور اس نے اس لڑکے سے اس گائے کی قیمت پوچھی۔ لڑکے نے کہا کہ 3 اشرفیاں، مگر والدہ کی اجازت شرط ہے۔ فرشتے نے کہا کہ 6 اشرفیاں لے لے، مگر ماں سے نہ پوچھ۔ لڑکے نے کہا کہ اگر تم اس کے برابر سونا بھی دو تب بھی ماں سے پوچھے بغیر نہ بیچوں گا۔ غرض یہ کہ لڑکا اپنی ماں کے پاس آیا اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ ماں نے کہا اچھا جا 6 میں بیچ دے، مگر سودا ہونے پر مجھ سے پوچھ لینا۔ لڑکا پھر گائے بازار میں لے آیا۔ وہاں اسے وہی فرشتہ پھر ملا اور کہنے لگا 12 اشرفیاں لے لے، مگر ماں سے نہ پوچھ۔ لڑکا نہ مانا، پھر اپنی ماں کو آ کر یہ ماجرا سنایا۔ ماں بڑی عقل مند تھی، کہنے لگی کہ کوئی فرشتہ ہے جو تیری آزمائش کے لیے آتا ہے، اگر اب ملے تو اس سے پوچھ لینا کہ ہم گائے فروخت کریں یا نہ کریں۔ لڑکے نے ایسے ہی کیا۔ فرشتے نے جواب دیا کہ اپنی ماں سے کہنا کہ ابھی اس کو روکے رکھو، عنقریب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس کی ضرورت پڑے گی اور موسیٰ علیہ السلام اس کو خریدیں گے اور اس گائے سے ایک بڑا معجزہ ظاہر ہوگا۔ جب وہ لوگ خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال سونے سے بھر دی جائے۔ لڑکا گائے گھر لے آیا اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس کا یہاں ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔